اصل میں کفایت اللہ سنابلی موجودہ دور میں نیم رافضیت کے لیے وہ زہر قاتل عنصر ہے کہ کفایت اللہ سنابلی نام آ جائے نیم رافضیت تو یوں ہی بھر آ جاتی ہے بندے، اور کچھ دیر کفایت اللہ سنابلی کا ذکر چلے تو مکمل رافضیت ہو جاتی ہے۔ کفایت اللہ سنابلی اس کیمیکل کا نام ہے کہ اس کو جیسے ڈالو گے نا نیم رافضیت فوراً اوپر آ جائے گی چیز میں سے کہ یہ جو نا آدمی رافضی ہے۔ ہر رافضی کتے کی طرح بھونکتا ہوا نظر آئے گا کفایت اللہ سنابلی۔ سن رہا تھا ایک گمراہ ظالم تھا، جی جی اس نے ایک لمبی چوڑی بکواس کی ہے۔ اس نے کبھی میں بتانے والا ہوں کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ ناسبی ہوتے ہیں، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث، یہ ناسبی ہیں اہل حدیث۔ مولا کیا نام ہے صلاح الدین یوسف صاحب کو اس نے ذکر کیا، یہ جناب اچھا سنابلی صاحب کا کیا، مولا کیا نام ہے سنابلی صاحب جو کفایت اللہ سنابلی صاحب، کیوں جی وہ جی اہل حدیثوں کے وہ طاہر القادری ہیں، کیا جی وہ جس طرح طاہر القادری بگڑا ہوا یہ بھی بگڑا ہوا ہے جی۔ ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے، ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے، تم سے کہیں زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑواں حصہ بھی زیادہ سیدنا علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو اہل بیت سے مطلب ناسبی ہوتا ہے بھائی، یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی، کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی، کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی اجتہاداً یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین اور یزید کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے اجتہاداً، کہ کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین کی یہ اجتہادی خطا ہے، پھر بھی وہ ناسبی نہیں جی آپ لاسٹ ٹائم میرے کو کیا بولے تھے، آپ کا مسئلہ نمبر 26 دیکھ کے بولے تھے ان کو آدھے گھنٹے کا، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تھا کہ وہ سب نہیں کرنے کے یعنی برا بھلا نہیں کرنے کا حکم دے رہے تھے، وہ آپ وہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی 6220 والی، ہاں ہاں تو معذرت کے ساتھ شیخ صاحب آپ وہ حدیث میں بہت تعریف کرے، وہ جو حدیث جی صحیح مسلم کی 6220 ہے اس میں واضح لکھے ہوا ہے ہمارا معاویہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ہمارا معاویہ کیوں پڑھ رہے ہمارا ہیں؟ ہمارا معاویہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا معاویہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ کیا پھر کیا پڑھیں گے ہم؟ ہمارا کیوں نہیں پڑھیں گے اس کو؟ کیونکہ اب جب ترجمے میں دیکھیں گے، سنیے ترجمے میں عربی بات کیجیے، آپ نے اس کو ہمارا کیوں پڑھا؟ آپ نے اس کو کیونکہ اس میں ہے ہمارا کیوں پڑھا؟ میں اس لیے پڑھا کیونکہ میں جب جی جی نہیں ہمارا ہاں آپ اسے ہمارا کیوں پڑھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے حکم دیا؟ کیونکہ جب میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے واضح ہو جا رہا نا شیخ۔ ترجمے کی بات ہی مت کیجیے، کوئی پھر کس کی بات کروں میں؟ سیاق یا کوئی قاعدہ قانون ہو تو بتائیے، ترجمے کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا نا۔ ترجمہ میں اس کی حدیث آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیے یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، اس میں کسی نے ترجمہ کیا کہ امیر بنایا، تو ترجمہ تو وہی ہے، ترجمہ تو ہمارا بھی کیا لوگوں نے۔ ہاں تو شیخ صاحب آگے واضح ہو جا رہی نا، حدیث واضح ہو جا رہی نا کہ ہمارا معاویہ، سنیے نا سنیے پہلے آپ سنیے، پہلے یہ کریکٹ کیجئے کہ آپ نے امرا کا ترجمہ، امرا آپ نے کہا کہ جو ہے حکم دیا، تو اس کی دلیل چاہیے، ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے دلیل میں ترجمہ پیش کیا، ترجمہ تو اردو میں وہ بھی ہے امیر بنایا، دونوں ترجمہ ہے، اس سے فیصلہ ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی نے ترجمہ کیا امیر بنایا، کسی نے ترجمہ کیا کہ حکم دیا، ترجمہ میں دونوں موجود ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی میرے کو بات کرنے نہیں دے رہے تھے آپ۔ اس کا ثبوت دیجئے، کوئی سیاق سے کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت دیجئے کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں کہ حکم دیا، یہ کس بنیاد پر ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ اس کا عربک عبارت اور اردو عبارت میرے سامنے ڈسپلے کریے، یا پھر میں کرتا ہوں، دونوں بھی ڈسپلے کر دیتا ہوں۔ اردو نہیں دیکھنا ہم کو، اردو نہیں دیکھنا ہم کو جو بھی ڈیسیزن، اردو سے نہیں ڈیسیزن لیں گے ہم، اردو میں نے بتا دیا دونوں ہے، اردو کوئی دلیل شیخ سنیے، بخاری کا ہی اردو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نا۔ ارے ترجمہ کیوں دیکھیں گے؟ حدیث آگے جا کے واضح ہو جاتی ہے نا۔ ترجمہ دلیل نہیں معاویہ ہے، نے حکم دیا، سعد نے انکار کیا، معاویہ نے حکم دیا، سعد نے انکار کیا۔ نہیں ارے شیخ اگر حکم دیا غلط ترجمہ، امرا ہے، وہ امرا نہیں امرا ہے، امیر بنایا۔ تحمل تو پھر کس نے انکار کیا؟ انکار جب حکم دیا تو تبھی تو انکار آئے گا نا۔ میں دلیل دیتا ہوں نا، میں امرا پڑھتا ہوں تو میں اس کی، میرے پاس کی دلیل ہے، آپ دلیل دیجئے۔ آپ نے امرا پڑھا کہ حکم دیا،
मैंने आपसे दलील पूछा तो आप कह रहे हैं कि तर्जुमे में तो अमीर बनाया दोनों है। अब इन दोनों में से सही क्या है उसकी दलील चाहिए। तर्जुमा दोनों मौजूद है किताबों में, अमीर बनाया भी तर्जुमा है, हुक्म दिया भी तर्जुमा, दोनों में से सही क्या है, आपके पास क्या दलील है? आपके पास क्या है कि अम्मारा जो है बोल के, अम्मारा है बोल के, वो है मेरे पास दलील। जो आपने को तिरमिजी की हदीस हाँ तिरमिजी की हदीस बताएंगे आपने को। सुनिए जी मैं उसकी मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें मैंने उसमें दिया मेरे लेक्चर, आपने सुना नहीं मेरा लेक्चर? अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, मैंने क्या उसमें तिरमिजी की हदीस नहीं बताई है? एक बात, इसका मतलब बगैर सुने आप चले आए। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं डिस्प्ले कीजिए, मैंने डिस्प्ले नहीं किया उस लेक्चर में। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि तिरमिजी की रवायत 5 बार देखा हूं मैं। नहीं आप बताइए। 5 बार देखा मैं, और मैं सुना भी आपका लेक्चर, आप सुनिए तो सही। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको कुल एक 3-4 हदीस बता दे रहा हूँ, उसमें पूरे क्लियर हो जाने वाला है। नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि तिरमिजी की हदीस मैंने उसमें डिस्प्ले किया कि नहीं किया, मेरे लेक्चर में है कि नहीं है? उसका तर्जुमा मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ है भाई। क्या करेंगे? तिरमिजी को छोड़िए ना, मुस्लिम हाँ? भाई हमारे पास सही है, 2 कुतुब सही है, बुखारी मुस्लिम, उसमें क्या तर्जुमा है? तर्जुमा नहीं दलील है, मैंने कह दिया ना। तर्जुमा आपका प्रॉब्लम है, हमारे मेरा नहीं है। मैंने कह दिया कि तर्जुमा दोनों मौजूद है, तर्जुमा आपकी दलील है ना, हमारी दलील नहीं है। सुनिए तो सही, आगे आप छोड़ दीजिए अमरा, या अमरा छोड़ दीजिए, आगे चलिए बात। मैं आगे आपको बात बता रहा हूँ कि जब हजरत मुआविया ने हुक्म दिया, हम आगे चलते हैं, सुनो हम आगे चलते हैं, पहले ये तय हो जाए, हम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए उसमें ये कह रहे थे कि अमरा है, हुक्म दिया का आपने कोई सबूत नहीं दिया, वो अमरा है। और अमरा हम क्यों कह रहे हैं? इन्होंने अपने तर्जुमे की कोई दलील नहीं दिया, मैं दलील देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम अमरा इसलिए अमरा अगर कहेंगे तो अमरा हुक्म दिया, किस चीज का हुक्म दिया? जब भी क्या होता है कि अमरा हुक्म दिया तो अमरा फेल के बाद जो है, हुक्म के बाद जो है मफूल भी आता है, दोनों साथ में होता है। यहाँ पे मफूल नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कि किस चीज का हुक्म दिया। अब यहाँ पे जब अमरा कहते हैं अमीर बनाया तो ये काफी है, यानी अमरा साधन ये काफी है, यानी जुमला कंप्लीट है। लेकिन अमरा पढ़ते हैं तो जुमला कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। तो जो कि जुमला कंप्लीट नहीं होता है इसलिए उसको अमरा पढ़ेंगे, अमरा नहीं पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाई साहब कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बताइए शेख, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करिए इसको। ये शुभा ना क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, थोड़ा और डिटेल से क्लियर करिए इसको। यही की जो कभी कभी फेल जो है वो मफूल के साथ आता है, कभी लाजिम होता है, वो उसको क्लियर करिए शेख और अच्छे से। और वो तिरमिजी की जो रिवायत है वो भी है शेख तिरमिजी वाली रिवायत में अम्मरा का लफ्ज है बाकायदा, उसका तर्जमा भी लोगों ने वही किया। हाँ मैंने लेक्चर में उसको बताया भी है, तिरमिजी की रिवायत बताया भी, पता नहीं साहब सुने कि नहीं सुने उसको। तो देखिए अमरा 105 बार सुना फिर। तो फेल देखिए 2 तरह से आता है, एक होता ना फेल, तो उसके बाद फेल जुमला कंप्लीट हो जाता है, यानी फेल के बाद एक मफूल आता है, और कभी कभी 2 आता है कि हुक्म दिया ये करें, दोनों आता है। तो ये जो अमरा आप पढ़ेंगे, अमरा अगर पढ़ेंगे तो वहां पे जुमला कंप्लीट हो जाता है कि अमरा साधन को अमीर बनाया, बिल्कुल से कंप्लीट है जुमला। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं कि अमरा हुक्म दिया तो उसी के साथ फौरन आना चाहिए कि किस चीज का हुक्म दिया, लेकिन वहां पे उस जुमले में वो चीज नहीं आ रही है। इसका ये सियाक दलील है, ये जुमला दलील है कि यहाँ पे अमरा नहीं है बल्कि अमरा है। ठीक है, ये जो पूरा अब इसको वही समझ सकता है जिसको अरबी आती है। ये जो अमरा जो है उसका 2 मफूल होना चाहिए। हुक्म दिया तो किसको हुक्म दिया और किस बात का हुक्म दिया, 2 मफूल आते हैं जब अमर आता है, और अमरा के लिए एक मफूल होना काफी है। अब जब आप कहते हैं अमरा साधन तो इसमें एक ही मफूल आया, तो फिर सवाल ये पैदा होता है दूसरा मफूल कहाँ गया कि किसका हुक्म दिया, वो तो आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अमरा पढ़ लेते हैं तो बात समझ में आती है कि साद को अमीर बनाया, उसके लिए फिर एक और मफूल की जरूरत नहीं होती है। तो लुग़वी कायदे के एतबार से अमरा जो है वो ज्यादा सही है जो शेख फरमा रहे हैं। और फिर तिरमिजी की रिवायत पे तायद भी हो जाती है इसकी कि तिरमिजी में अमरा का लफ्ज भी है। आप तर्जमा बोल रहे हैं तो तिरमिजी में अमरा का तर्जमा भी है कि क्या साद को अमीर बनाया। बारकल्लाह जी। व्यूअर्स को बता दूं यहाँ पे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल के डिफेंस में एक किफायत जवाब दे रहे हैं, और जो इल्जाम लगाया गया है उनके खिलाफ, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ जो बाज लोग आज है जो सहाबा इकराम को टारगेट करते हैं, और उसमें मुआविया टारगेट करना मकसूद नहीं है, टारगेट करना मकसूद नहीं है, टारगेट करना मकसूद नहीं है। शेख बात सुनिए पहले, आगे बढ़िए हदीस में आगे बढ़ते हैं। पहली बात क्लियर होगी, उसमें हुक्म देने की कोई बात नहीं हदीस में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताइए, क्या आगे जी। तो हजरत मुआविया ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर हुक्म दिया। हेलो आ रही मेरी आवाज?
کیا بلا کر کیا حکم دیا, کہا اس میں ایک دیکھیے یہ بات ختم ہو گئی. ارے آپ میری بات سن رہے بھی نہیں, میری بات سنیے. آپ نے ایک طرف کہا کہ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے, پھر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. حکم دیا آپ ثابت نہیں کر سکے کی روایت میں, یہ حکم دیا یہ ثابت نہیں کر سکے, پھر کہتے ہیں اب آگے بڑھو. آگے کیا حکم دینے والی بات نہیں, اس میں امیر بنانے کی بات ہے. آگے بڑھو, کیا امیر بنائے تو انکار تھوڑی کریں گے, وہ حکم دیا تبھی تو انکار کرے نا, حکم دیا تبھی تو انکار کرے. اس میں حکم دینے کی بات کیا, اس میں تو سوال ہے. آگے جو ہے وہ سوال ہے, آگے کوئی حکم ہے ہی نہیں. آگے آپ پڑھ دیجئے حدیث, آپ پڑھ دیجئے, میں نہ پڑھتا ہوں, آپ پڑھ دیجئے حدیث. میں پڑھ دیتا ہوں سنو, میں پڑھ دیتا ہوں حدیث. حدیث یہ ہے کہ امرا معاویہ ابن ابی سفیان سعدن, کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. ختم. آگے فقال, امیر بنایا, فقال. اب یہ دوسرا سینٹنس, دوسرا جملہ شروع رہا. امیر بنایا تو کہا کہ ما منعک ان تسب ابا التراب, کہا کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ ابو التراب پر سب کریں, ابو التراب پر سب کریں, اس سے کیا چیز روکتی ہے. اب سب کا میں نے اپنے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا کہ اس کا کئی معنی ہوتا ہے. معمولی اختلاف, اوپینین الگ رکھنا, یہ بھی سب کا معنی ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں نے پیش کی ہے کہ صحیح بخاری میں ایک مسلمان صحابی اور ایک یہودی میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کس بات پر تھا کہ نبی افضل ہے یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اس اختلاف کو میری بات سنیے, میں سن رہا ہوں, آپ کی بات تحمل سے سن رہا ہوں, میں بیچ میں مت بولیے آپ. ابھی آپ نے کہا آگے آپ نے کہا کہ آپ نے خود مجھ سے کہا کہ آپ ہی پڑھ کے بتا دیجئے, تو آپ کے کہنے سے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. اس پر جو آپ کا آبجیکشن ہوگا آپ بعد میں بتائیے گا. تو صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا ہے کہ آپ سب کیوں نہیں کرتے. اب سب کا مطلب گالی دینا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نے اگر کسی مسلمان پر سب کیا, اللہ تعالیٰ اسے مغفرت بنا دے. تو کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں سب کا استعمال کیا. اور ایسے صحابی نے اور ایک یہودی سے جھگڑا ہوا تو جھگڑا اختلاف اس بات پر تھا کہ کون افضل ہے. تو دونوں, وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے, یہودی کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے, مسلمان کا کہنا تھا, مسلم صحابی کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اس افضلیت کو لے کر جو اختلاف ہوا, اس کو حدیث میں سب سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کا مطلب کوئی گالی تھوڑی ہے کہ یہ مسلمان اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے, نہیں, اختلاف کر رہے تھے. تو سب کا معنی کیا ہوتا ہے, اختلاف کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی ترجمہ کہتا ہے گالی دینا, وہ غلط ترجمہ کرتا ہے, وہ بالکل, کیونکہ اس کی گالی دینا ترجمہ کرنے کے لیے الگ سے آپ کے پاس کوئی واضح دلیل چاہیے. جب واضح دلیل نہیں ہے تو دیگر روایت میں کیا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا. تو اسی اختلاف کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں. یہ یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف کیوں نہیں کرتے. صرف یہ مسئلہ. اور یہی امام نووی رحمہ اللہ نے جو صحیح مسلم کی, یہ صحیح مسلم ہے, ایسا نہیں کہ میں کوئی پہلی بار کہہ رہا ہوں, بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اختلاف تھا اس اختلاف کے بارے میں پوچھا. اور امام مسلم ہی نہیں بلکہ اور بھی صحیح مسلم کے کئی شارحین نے یہ مانا دیا. آپ ترجمے کے پیچھے جا رہے ہیں. امام نووی لکھ رہے ہیں کہ ما منعک ان تخطئه فی رأی واجتہادہ وتظہر للناس حسن رأینا واجتہادنا وانہ اخطأ. امام نووی رحمہ اللہ اس جملے کی تشریح کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو, ان کے اجتہاد کو غلط قرار دیں اور ہمارے اجتہاد کو صحیح قرار دیں. یہ امام نووی رحمہ اللہ کی تشریح ہے کہ یہ جو سب کا مطلب لے رہے ہیں, یہ مفہوم بتا رہے ہیں کہ اس کا مفہوم صرف یہ پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں صحیح کیوں نہیں سمجھا, آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کیوں نہیں کہا. تو یہ جو اختلاف تھا اس کے بارے میں سعد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے بھئی ہمیں صحیح کیوں نہیں سمجھا, انہیں غلط کیوں نہیں سمجھا. اور اس کے پیچھے جو پورا بیک گراؤنڈ ہے سوال کرنے کا, وہ یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس اختلاف میں جو معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اختلاف ہوا, ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے. نہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا لڑائی میں, نہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا. اور یہ جو دونوں گروپ ہیں معاویہ اور علی کا, ان دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا
ان میں سے کئی لوگ جب ان سے ٹکراتے تھے, چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاہے علی رضی اللہ عنہ سے, تو یہ دونوں یہ سوال کرتے تھے کہ آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. چنانچہ یہاں روایت کیا کہتی ہے کہ معاویہ سوال کر رہے ہیں سعد رضی اللہ عنہ سے, آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا, آپ نے اختلاف کیوں نہیں کیا, آپ نے ہمیں صحیح کیوں نہیں سمجھا. اور ادھر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اسامہ بن زید جو اہل بیت میں سے ہیں وہ اپنے کسی آدمی کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں تم جاؤ گے تو علی رضی اللہ عنہ یہ کہیں گے کہ اسامہ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو اگر وہ ایسا پوچھیں گے تو جواب دے دینا کہ بھائی اگر تم شیر کے جبڑے میں ہو تو وہاں بھی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ جاؤں گا, لیکن یہ جو مسلمانوں کا آپسی اختلاف آپسی لڑائی ہے اس میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. تو یہ اس کا پس منظر ہے. یہ چاہے معاویہ ہو چاہے علی, یہ دونوں اگر ایسے ان دونوں سے کوئی ایسا اہم شخصیت ٹکراتی تھی تو اس سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا, آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ایک اور صحابی حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے میری سفارش کرتے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دیا, تو ابھی وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو یہ دونوں کے ساتھ معاملہ ہے. یعنی جو سوال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اٹھایا اور پوچھا, یہی سوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے کہ آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو یہاں سب جو ہے وہ گالی دینے کے معنی میں نہیں ہے, اختلاف رائے کے معنی میں کہ آپ نے ہمیں جو ہے ان کو علی رضی اللہ کو غلط کیوں نہیں آپ نے کہا. تو اس کا جواب دیا سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ہم علی رضی اللہ کو غلط نہیں کہیں گے. تو وہ علی رضی اللہ عنہ کو نہ غلط کہتے تھے نہ معاویہ رضی اللہ کو غلط کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. دونوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا. علی رضی اللہ کا خلیفہ تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے سب کو, بالکل صحیح بات ہے. معاویہ رضی اللہ کا کہنا یہ تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. دونوں کی بات صحیح تھی, وہ دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں بول لیتے, دونوں کی ڈیمانڈ اپنی جگہ پر صحیح تھی. تو دشمنوں نے آ کے بیچ میں جو ہے یہ تفرقہ کرا دیا, تو دونوں اپنی جگہ پر صحیح تھے. لیکن لڑنا اس لڑائی میں سعد رضی اللہ نے ان کا کسی کا, دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کا اظہار تو ان سے منع کر دیا, کہا کہ ہم ان پہ سب نہیں کریں گے, ہم ان کو خطا کار نہیں قرار دیں گے, ہم ان کو غلط دیں گے. اور معاویہ دوسرے موقع پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کی. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی اگر کسی کے پاس کوئی بات آئی تو انہوں نے صاف کہا. چنانچہ دیکھیے جو ہے باقاعدہ لیث بن سعد کی سند سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا, اور یہ لیث بن سعد سے آگے سعد بن وقاص تک سند بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اخذ بحق من صاحب هذا الباب, یعنی معاویہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد درست فیصلہ کرنے والا میں نے معاویہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا. تو انہوں نے دونوں کی فضیلتیں بیان کی, دونوں کی تعریف کی ہے, انہوں نے کسی کی مذمت نہیں کی, نہ علی رضی اللہ کو برا کہا نہ معاویہ رضی اللہ کو برا کہا. لیکن ان کا اپنا ایک موقف تھا کہ لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے, اس لیے معاویہ رضی اللہ نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا, ان سے اختلاف کیوں نہیں. یہ ہے سبہ کا مطلب. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی. سفیان بھائی, آئی ہوپ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا ہوگا. جی آپ بتائیے. آپ سنیے, آپ کی بات بالکل میں تحمل سے سنا. اب ذرا گزارش ہے میری, آپ بھی میرے دلائل, میری بات ذرا تحمل سے سنیے. تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دلائل نہیں, مناظرہ نہیں ہو رہا ہے, مناظرہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو میں نے جو باتیں کہی ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. میرے 2 سے 3 دلیل ہے, بس میری وہ سن لیے. ہاں, اس کا ہی جواب دے رہا ہوں میں, اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. بس میرے تحمل سے 2 منٹ بات سنیے میری. آپ بول دیجئے نا سفیان بھائی, کون سی دلیل ہے, پہلی دلیل کیا ہے آپ کی؟ جی, میری دلیل یہ ہے کہ آگے جب یہ حدیث چل رہی امرا معاویہ, یہ حضرت معاویہ نے حکم دیا اور سعد رضی اللہ نے انکار کیا. حضرت معاویہ جب حکم دے رہے تھے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب پہ سب نہیں کہتے, یعنی ابو تراب کو برا بھلا نہیں کہتے, تو آپ بول رہے کہ سب کے معنی یہاں پر بار بار گالی نہیں ہوتی. تو اس سے آگے چلیے, ایک 8 یا 9 حدیث آگے چلیے, 6229 صحیح مسلم 6229, اس میں سب کا ترجمہ ہوا ہے کہ آل مروان میں سے, آل امیہ میں سے ایک شخص کو بلایا گیا, کہ سعد ابن سعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم ابو تراب پر لعنت کرو. گالی تو چھوڑ دیجئے, لعنت کے الفاظ ہے, لعن اللہ ابو تراب, لعن اللہ ابو تراب, یہ الفاظ موجود ہے 6229 صحیح مسلم 6229. میں آپ کی بات تحمل سے سنا, آپ بھی ذرا میری 2 منٹ بات تحمل سے سنیے. 6229 کہ لعن اللہ ابو تراب, یہ کھول کے آپ دیکھ لے سکتے حدیث. اور دوسری بات, آپ کے بڑے امام ابن تیمیہ, زید بھائی ان کو روکو, دوسری حدیث نہیں لانا بیچ میں. سنیے, نہیں زید بھائی ان کو روکو, یہ دوسری حدیث لا رہے ہیں, یہ لانا, یہ دوسری حدیث لا رہے ہیں.
اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. ابھی جو پہلے یہ ٹاپک کلوز ہو جائے, یہ سب کا جو مطلب میں نے بتایا ہے, اس کی کوئی دوسری تشریح آپ کے پاس ہے. میں نے جو تشریح بتائی ہے وہ میں نے پیش بھی کیا کہ صحیح مسلم کے, آپ تو ترجمہ دکھا رہے ہیں, یہ ترجمہ صحیح مسلم کے سب سے بڑے اشارے ہیں امام نووی رحمہ, ان کے الفاظ بھی میں نے کوٹ کر دیے. اور میں نے پورے جو اختلاف تھا, یعنی سب کے لیے جو دلیل موجود ہمارے پاس, وہ ان دونوں صحابہ میں اختلاف تھا, اس لیے ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے. ہم نے محدثین سے بھی دکھا دیا, اس کا بیک گراؤنڈ بھی دکھا دیا. اب آپ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ثبوت دے دیجئے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالی دی. آپ کوئی ثبوت دیجیے. اگر یہ ثبوت آپ نہیں دے سکتے تو آپ دوسری حدیث, وہ دوسری حدیث بتائیے, اس حدیث پر بات کیجیے. دوسری حدیث پر ہم بعد میں بات کریں گے. آپ اعتراف کر لیں کہ اس حدیث میں گالی دینے کی بات نہیں ہے, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. چلیے اس حدیث میں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اس حدیث میں نہیں ہے, میں آپ کو اسی حدیث کی بتا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, اس حدیث میں نہیں ہے جب حکم دیا تو 3 فضائل گنائے, 3 فضائل گنائے حضرت صاحب, 3 فضائل گنائے. ہاں جی, نہیں ہے, نہیں ہے, گالی دینے کی بات نہیں ہے نا, مانتے نا اس کو, نہیں ہے, لیکن جی میں مانتا ہوں آگے, لیکن کلیئر ہو جائیں گا انشاءاللہ. سنیے, تو اس حدیث میں آپ دوسری حدیث نقول بول رہے نا, تو اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. 3 فضائل گنائے, لے کے آؤ, دوسری تیسری چوتھی لے کے آؤ, لیکن یہاں 3 فضائل گنائے. پچھلی اسٹریم میں جس حدیث پر آپ نے بات کی تھی, میں نے کہا لیکچر سن کے آؤ. آپ لیکچر سن کے آئے, اسی حدیث پہ بات رکھی. آپ نے شروع میں کہا کہ حکم دیا, وہ غلط ثابت کر دیا میں نے. پھر آپ نے کہا گالی دینے کی بات کی, وہ گالی دینے کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے پروف کر دیا گالی دینے. آپ ثبوت دیجیے, آپ کے پاس کیا ہے, کیا گالی دینے کا 2 منٹ سن لیجیے, 2 منٹ سن لیجیے خالی 2 منٹ. تو جب حکم دیا تو انکار کیا حضرت صاحب نے, 3 فضائل گنائے. غلط بات. حکم دینا یہ نہیں بولنا, یہ بات ہو چکی ہے, یہ آپ پروف نہیں کر چکے. حکم دیا, اس کو دہرانا نہیں. ٹھیک ہے, اس کو دہرا رہا ہوں میں, آگے بات. 3 فضائل گنائے, ہاں جی, سب کی بات کر رہا ہوں میں. 3 فضائل گنائے حضرت صاحب. پھر بولے کہ میں ابو تراب کو, علی کو کبھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا. یہ 3 فضائل سنا, وہ 3 فضائل آپ کو معلوم ہے بہتر طریقے سے میرے سے زیادہ. تو پھر یہ حدیث اب آگے چل رہی, یہ حدیث یہاں پر رک گئی, اور اسی سیم 100% یہ سند کے ساتھ امام نسائی سنن نسائی کی اس حدیث میں کہا ہے کہ یہ 3 فضائل بیان کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو برا بھلا نہیں بول سکتا. کہاں اس حدیث میں کیا مطلب؟ شروع میں جو سب تھا اس کی تشریح میں کر چکا. آخر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 فضائل بیان کیے, بالکل بیان کیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ 3 فضائل بیان کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا, ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا. یہ کہاں برا نہیں کہوں گا, آگے بول رہا ہوں, سنیے تو صحیح. سنن نسائی کی حدیث, سنن نسائی یہی 100% سیم. سنن نسائی پہ بعد میں آئیں گے, سنن نسائی پہ آئیں گے, ہم ساری حدیثوں پر آئیں گے, لیکن پہلے اس حدیث کے بارے میں کلیئر ہو جائے. اس میں گالی دینے کی بات نہیں ہے, نہ اوپر نہ نیچے. حدیث کے اسٹارٹ میں نہ ہے نہ اینڈنگ میں, کہیں بھی گالی دینے کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ حدیث اسی سند کے ساتھ, جو مسلم والی سند ہے, اسی سند کے ساتھ آگے بڑھ رہی. ارے دوسری حدیث پر ہم آئیں گے, پہلے یہ تو مانو نا کہ اس حدیث میں گالی دینے کی بات نہیں ہے, نہ اسٹارٹ میں نہ اینڈ میں, کہیں گالی دینے کی بات نہیں ہے. آپ میری آگے بات سنیے, پھر آپ خود ہی فیصلہ کریے. نہیں, آپ دوسری حدیث پر میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, 2 نہیں 10 حدیث لاؤ, لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے گالی دینے کی بات. جو حدیث آپ نے کوٹ کیا اس میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گالی دی ہو, یا گالی دینے کا حکم دیا ہو, یا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ مجھے حکم دیا گیا میں گالی نہیں دیتا, برا بھلا نہیں دیتا. ایسی کوئی بات اس روایت میں نہیں ہے. اس کو تسلیم کیجئے, پھر دوسری حدیث لے کے آئیے. جی ٹھیک ہے, چلیے آپ کو 2 کاؤنٹر کوشچنز الاؤ کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم چلا گیا, تو 2 کاؤنٹر کوشچن آپ کریے. کاؤنٹر کوشچن یہی ہے کہ آپ 10 حدیث لاؤ بھیا, وہ سب حدیث میں جانتا ہوں, لیکن اس حدیث کے بارے میں آپ کو ماننا پڑے گا. اس میں آپ کوئی گالی وغیرہ دینے کی بات ثابت نہیں کر سکتے. وہ آپ کے مطابق ہے, میرے مطابق میں جی بخاری مسلم سے گالی دینے کا ثبوت آپ نہیں دے سکے, تسلیم کیجئے, پھر ہم آگے جاتے ہیں سنن نسائی کی طرف. ایک بات واضح ہے میرے خیال سے, سب ناظرین دیکھ سکتے ہیں. اب سفیان بھائی آپ کا کیا سوال ہے, بولیے. سیکنڈ سوال. سنن نسائی میں جب آگے ہم بڑھ رہے تو سنن نسائی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بول رہا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بول رہا کہ جب تک حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے تب تک حضرت علی کا تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا. یہ حدیث ہے, یہ حدیث سے واضح ثبوت مل رہا ہے کہ امام نبوی جو بولے کہ آپ ان کی ڈاکٹرن پوری طریقے سے
पूरी तरीके से पहले वो हो गई। एक मिनट सुनो, पहले आप इसको और जो- तस्लीम कर लीजिए, सही नहीं सुनो, और पहले आप इसे तस्लीम कर लीजिए कि सही बुखारी और सही मुस्लिम, सुनन नसी ने आप हजार हदीस लाओ, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले आप ये तस्लीम करो कि सही बुखारी या सही मुस्लिम में इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अली रज़ा को गाली दी या गाली देने का हुक्म दिया, इसका कोई सबूत नहीं है बुखारी मुस्लिम में। जी ठीक है, आप आपके मुताबिक वो बात सही होगी। मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ, आप मेरे को बार बार आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपको ये मानना पड़ेगा बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर जो शोर मचाते हो ना, जो अली मिर्जा चिल्लाता है बुखारी मुस्लिम में, बुखारी मुस्लिम में वो तो शोर, ये आप उनको क्यों, मैं अभी तक इंजीनियर मिर्जा का नाम लिया, या आप ऐलान कीजिए कि सही बुखारी सही मुस्लिम में कोई सबूत नहीं है, आप इसका एतराफ कीजिए कि सही बुखारी टॉपिक आप चेंज क्यों कर रहे शेख? मैं अभी तक इंजीनियर का नाम लिया, इंजीनियर गया भाड़ में, मैं बात कर रहा हूँ हदीस की बात कर रहा हूँ। हदीस कोई परवाह नहीं है। आपने दावा किया था सही मुस्लिम की हदीस का, उसमें गाली देने का हुक्म दिया, दावा गाली देना, आगे बात क्लियर हो गई ना। सुन्नी निसाई में जब आगे ये सनद के साथ हदीस चल रही ना, बुखारी मुस्लिम में नहीं है, फिर हम बात करते हैं आगे। तनकीस, हजरत अली पे तनकीस करना क्या कोई अच्छी बात है? कहाँ तनकीस करने का हुक्म दिया भाई, किसने तनकीस किया? यही मैं तो बोलना चाह रहा हूँ। साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा, साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा बोल रहा है कि जितने दिन हजरत मुआविया यहाँ पर रहे मदीना शरीफ में, एक भी दिन उसके बाद से हजरत अली की तनकीस का जुमला नहीं निकाले। आप नहीं, दूसरी हदीस में हम बाद में बात करेंगे, इनको हटाओ। दूसरी हदीस है नहीं है ये दूसरी हदीस पर बाद में बात होगी, आज सिर्फ इसी सही मुस्लिम की हदीस पर बात होगी, दूसरी रवायत पर बाद में बात होगी। आप दूसरी रवायत लाना नहीं अभी, आप ये बात मैं दूसरी रवायत नहीं ला रहा हूँ, दूसरी रवायत लाना है बाद में लाओ, अभी आप दूसरी रवायत नहीं ला सकते। अभी सिर्फ आप मानो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसका कोई सबूत नहीं है कि गाली दिया या गाली देने का हुक्म दिया, बस। ये आपके बड़े इमाम इब्ने तैमिया का फतवा है, मेरा नहीं है। मिनहाजुस सुन्ना वो सब नहीं चलेगा। आप पहले इस बात का एतराफ करो कि सही मुस्लिम का जो आपने दावा किया पिछली स्ट्रीम में, इस स्ट्रीम में भी आपने वही दावा दोहराने की कोशिश की है कि सही मुस्लिम में कि अमीर मुआविया रज़ी ने हुक्म दिया गाली दो, वो बात नहीं है। ये तहरीफ बंद करिए, ये तहरीफ मत करिए, ये तहरीफ सिर्फ बुखारी मुस्लिम का नाम लेने से तहरीफ मैं मान लेता हूँ। सही मुस्लिम में आप दिखा दो कि गाली देने का हुक्म दिया है, गाली दिया, मैं मान लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरी हदीस पे आएंगे। आप पहले या तो एतराफ कर लो कि सही मुस्लिम में नहीं है ऐसा कुछ। आपने जितनी बार कहा मेरे ख्याल से वो सही मुस्लिम की हदीस से तो नहीं साबित कर पाए, जैसे कि सब लोग देख सकते हैं। अब क्या वो मुख्तसर में जो सवाल उन्होंने छोटा उठा लिया है, क्या उसका आप जवाब देना चाहते हैं अभी या अगली स्ट्रीम के लिए रखें? किफ़ायत, शेख किफ़ायत, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, चलो नाजरीन के लिए मैं एक बात बता दूं, इनसे मौजूदगी में ही बात होगी ना, वो दूसरी भी जो रिवायत पेश कर रहे हैं वो जब ले आएंगे वो खुद पेश करके रिवायत तब बात होना चाहिए उसकी। एक्चुअली शेख क्योंकि वक्त भी काफी जा चुका है ऑलरेडी, और तो नहीं आई वो है मौजूद, लेकिन क्योंकि अभी टाइम लिमिटेशन भी है, चलिए तो अभी फिलहाल ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इतना सा अगर किसी को समझ में आ गया ना, सिर्फ इतना सा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहु अश्शिद्दउ अलल कुफ़ार, और जो उनके साथ है वो कुफ़ार पर सख्त है, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम करते हैं। और ये लोग जो साबित करना चाहते हैं कि ज़ैद भाई आपने कहा था 2 लाइन में वजाहत कर देता हूँ। ये जो सुनन नसी की बात पेश कर रहे हैं उसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं है, ये अपने घर से बोल रहे हैं। इनको दोबारा ऐड होना तो ऐड करो इनको, और वो हदीस ला के खुद पेश करें, वो हदीस ला के खुद पेश करें कि उनके बेटे ने ये कहा या किसी ने कहा, ऐसी कोई बात सुनन नसी में नहीं है। ये अपने मन से, जैसे सही मुस्लिम का तर्जुमा गलत कर रहे थे ऐसे उस रवायत का भी तर्जुमा गलत कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो लाके हदीस पेश करें, इनके मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। हदीस पेश करें फिर हम उस पर बात करेंगे। सही मुस्लिम पर हमने बात कर दी, बात खत्म होगी। अब अगर ये सुनन नसी की किसी रवायत पे बात करना चाहते हैं, सुनन नसी की रवायत पेश करें, कौन से अल्फाज हैं, फिर अरे आप लोगों के अंदर तहम्मुल क्यों नहीं है शेख? मैं जब आपकी बात 10 मिनट खामोश सुन सकता हूँ तो आप मेरी बात 2 मिनट क्यों नहीं सुन सकते? हम लोग वन बाय वन दलाइल का जायजा लेते हैं, कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब एक ही स्ट्रीम में सारे के सारे सवालों का जवाब आ जाए जरूरी नहीं है। अब चलिए, शेख ने कहा है कि जामिया तिरमिज़ी के सुनन नसाई का जो आप सवाल हवाला दे रहे हैं, आप बोल दीजिए कौन सी हदीस बताइए जी। सुनन नसाई में क़िसास अली एक चैप्टर बांधे, इमाम नसाई सुनन नसाई में एक क़िसास अली चैप्टर बांधे, उसमें हदीस है ये, चाहे तो उसमें मैं आपको डिस्प्ले करा। नहीं हदीस लाओ,
हाँ ला रहा हूँ, एक स्क्रीन मिनट। ये शेयर कर सकते हैं ना, ये शेयर हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ जी, हदीस लेके आओ, पहले हदीस लेगा फिर बात एक करते हैं। बोलो नंबर बोलो, बोलिए नंबर बोलिए। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, क्या बात है सुफियान भाई? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा चेक करो।